تعالی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ شہید مدینہ، داماد محبوب کبریا، جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان، امیر المؤمنین، امام المتصدقین، حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم شہادت ہے۔ واضح رہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت شہید ہیں کہ جن کی شہادت کی خبر آقا نامدار، مدنی تاجدار، محبوب کردگار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی شہادت سے قبل اپنی حیات طیبہ میں بار دیگر ارشاد فرمائی تھی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ زبان زد عام ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ان تین محبوب دوستوں کے ساتھ جبل احد پہ تشریف لے جاتے ہیں۔ جبل احد لرزہ برندام ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے لمس کی برکت سے وہ جھومنے لگتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ایڑی مبارکہ لگا کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اثبت یا احد، اے احد کھڑا ہو جا، ثبات اختیار کر، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید موجود ہیں۔ اس بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ غیب کی خبر ارشاد فرمائی کہ بظاہر میرے دوست اور میرے محبوب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور میں جام شہادت نوش نہیں کریں گے، البتہ کہ اللہ تعالیٰ نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی جو غزوہ خیبر کے موقع پہ آپ نے زہر آلود گوشت تناول فرمایا تھا، اس زہر کا اثر لوٹنے کی وجہ سے آپ کو بھی درجہ شہادت عطا فرمایا، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو غار ثور میں سانپ نے ڈنک مارا تھا، آپ کی وصال ظہری کے قریب وہ زہر کا اثر لوٹ کر کے آیا، تو اس زہر کے اثر کے لوٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درجہ شہادت عطا فرمایا۔ مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جام شہادت نوش کرنا تھا، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے بھی جام شہادت نوش کرنا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ اعلان کر رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوں گے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث مبارکہ سماعت کیجیے، ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ، نبی کریم رؤوف الرحیم حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر فرمایا، فقال، تب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یقتل ھذا فیھا مظلوما لعثمان، فرمایا کہ اس فتنہ میں اس میرے عثمان کو مظلوماً شہید کر دیا جائے گا۔ صاحبان ذی وقار، واضح رہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر بھی حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما چکے تھے، مگر واللہ العظیم ایک سچی بات یہ کہنے جا رہا ہوں کہ جتنی احادیث کثرت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی شہادت کے بارے میں آ چکی ہیں، اتنی احادیث کثرت کے ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ وارد نہیں ہوئی۔ یہ دوسری حدیث مبارکہ میں نے عرض کی جامع ترمذی کی کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، یقتل ھذا فیھا مظلوما لعثمان۔ یہی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس سے بڑھ کر بھی غیب کی خبر ارشاد فرمائی۔ حضرت
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت سماعت کیجئے جو المستدرک علی الصحیحین میں موجود ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کنت قائدا عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اذ اقبل عثمان بن عفان، کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سرور کشور رسالت، تاجدار ختم نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ فلما دنا منہ، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ گئے، قال، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عثمان تقتلوا، اے پیارے عثمان تم شہید کر دیے جاؤ گے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا، وَأَنْتَ تَقْرَأُ سُورَةَ الْبَقرَةِ، اور فرمایا کہ تم سورہ بقرہ کی اس وقت تلاوت کر رہے ہوں گے، اور ارشاد فرمایا فَتَقَعُ مِن دَمِكَ عَلَى الْآيَةِ، اور تمہارا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سورہ بقرہ کی اس آیہ کریمہ پر گرے گا۔ وہ آیہ کریمہ کیا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فرمایا تمہارا خون اس آیت پر گرے گا، سورہ بقرہ کی اس آیت پر گرے گا۔ وَتُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا عَلَى كُلِّ مَخْذُولٍ، اور فرمایا سنو پیارے عثمان، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ غیب کی شان دیکھیے کہ آپ کیسی خبریں ارشاد فرما رہے ہیں، کیسی باتیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان فرمایا جو کہ غیب ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بیان فرمایا کہ تم اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں گے، یہ بھی غیب، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ 114 صورتیں ہیں، کسی اور صورت کی نہیں بلکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوں گے، اور پھر سورہ بقرہ کی سینکڑوں آیات ہیں۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ آیت بھی ارشاد فرما دی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ اس آیہ کریمہ پہ تمہارا خون گرے گا۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں ارشاد فرمائی وہ تھیں۔ آگے بڑھتے ہیں، ارشاد فرمایا وَتُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا عَلَى كُلِّ مَخْذُولٍ، فرمایا قیامت کے دن جتنے بھی مظلوم آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سب کا تم کو امیر بنا کر لائے گا، سب کا تم کو حاکم بنا کر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا، اور تمہاری شان کیا ہوگی، تمہارا مقام کیا ہوگا، تمہارا رتبہ اور درجہ مقام رفعت کیا ہوگی۔ فرمایا یغبطک اہل المشرق والمغرب، فرمایا یہ شان ہوگی تمہاری کہ اہل مشرق اور اہل مغرب تمہاری شان کو دیکھ کر رشک کر رہے ہوں گے، تمہاری مقام اور مرتبے کو دیکھ کر کے رشک کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَتَشْفَعُ فِي عَدَدِ رَبِيعَةَ وَمُدَرَّ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مدر کی تعداد کے برابر تمہاری شفاعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے امتیوں کو جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا ویسے ہی ہوا۔ جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بھی تفصیل نقل کیا ہے، آپ کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھے، سورہ بقرہ شریف کی اس آیہ کریمہ پہ پہنچے تو آپ پہ وار ہوا، اور اسی آیہ کریمہ پہ آپ کا خون کا جو قطرات ہیں وہ ٹپکتے ہیں، گرتے ہیں، جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے مقدس جملوں کے مطابق جو حضور کی خبر تھی وہ سچی ثابت ہوئی۔ اب اس کو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہ ناز میں اپنے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا کیا مقام تھا اور کیا مرتبہ تھا۔ حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے اس غلام زار سے کس قدر محبت تھی، اپنے اس مظلوم شہید سے کس قدر پیار تھا۔ آئیے ذرا
اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں جو مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے، اور امام حسمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے مجمع الزواد میں بھی نقل فرمایا ہے، اور امام مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض القدیر میں بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ ان مسلم ابی سعید مولا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم بن ابی سعید حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ہیں وہ کہتے ہیں ان عثمان اعتق 20 مملوکا، فرمایا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آیا تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے 20 غلام آزاد فرمائے۔ اس دن جب آپ کی شہادت کا دن تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا اس دن بھی یہ عالم تھا کہ آپ نے 20 غلام آزاد فرمائے۔ ودعا بسراویل فشدها علیہ، فرمایا پھر آپ نے ایک پجامہ منگوایا اور اس پجامے کو زیب تن فرمایا۔ ولم یلبسها فی جاہلیت ولا اسلام، یہ وہ پجامہ تھا کہ جس کو حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام و ہدایت میں بھی کبھی زیب تن نہیں فرمایا تھا۔ وقال، اور ارشاد فرمایا، انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البارحہ فی المنام ورأیت ابا بکر و عمر، فرمایا کہ میں نے آج کی شب جو گزشتہ رات گزری ہے میں نے حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی زیارت کا شرف پایا ہے۔ وَأَنَّهُمْ قَالُوا لِي، اور ان تینوں عظیم المرتبت ہستیوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، کیا نگاہ عنایت ہے محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اپنے اس عاشق زار پہ، کیا خیال ہے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے لحد اطہر میں بھی لیٹ کر کے اپنے اس مظلوم شہید اور مظلوم عاشق زار کا خیال ہے۔ حضور خواب میں تشریف لائے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما آتے ہیں، وَأَنَّهُمْ قَالُوا لِي، اور انہوں نے ان تینوں عظیم ہستیوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اصبر، اے عثمان صبر کرو، عثمان صبر کرو، فَإِنَّكَ تُفْطِرُ عندنا القابلہ، فرمایا اے عثمان آج تم نے روزہ تو اس جہان میں رکھا ہے مگر آج افطاری تمہاری ہمارے ساتھ ہوگی، تم افطاری ہمارے ساتھ کرو گے، یہاں تو نے روز سحری تو کر لی ہے، اب تمہاری افطاری ہمارے پاس جنت کے وسیع و عریض دسترخوان پہ ہوگی۔ فدعا بمصحف، فرمایا انہوں نے خواب سنایا، اور خواب سنانے کے بعد فرمایا کہ مجھے قرآن پاک لا کر کے دیا جائے، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام مصحف شریف پیش کیا، فنشرہ بین یدیہ، آپ کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس قرآن تھا، کھولا، آپ تلاوت فرمانے لگے، فقتل وہو بین یدیہ، اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ صاحبان ذی وقار، آپ اندازہ کیجئے کہ صرف محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے عاشق زار کا خیال ہی نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خبریں ارشاد فرمائیں وہ بین ہی درست ثابت ہوئیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب میں آ کر کے ارشاد فرما دیا کہ عثمان آج ہماری تمہاری ملاقات ہونے والی ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کیجیے جو امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے المستدرک علی الصحیحین میں جس کو نقل فرمایا ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ان عثمان اصبح فحدث، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح کے وقت ارشاد فرمایا، یہ خبر دی، کیا خبر دی، انی رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی المنام اللیلہ، فرمایا آج کی رات میں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، فقالا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا، یا عثمان افطر عندنا، فاصبح عثمان صائما فقتل من یومہ، فرمایا کہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خواب میں زیارت ہوئی اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ عثمان آج افطاری تم ہمارے ساتھ کرو گے۔ پھر صبح ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے، اور اسی حالت میں
آپ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ سن چکے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارے دیگر شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر ارشاد فرما چکے۔ یہی بات نہیں ہے، حضرت کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جائے گا تو انعام کیا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی معجم اوسط میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، امام دلمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسند فردوس میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا، اور امام اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لسان المیزان میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، قال، آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوم یموت عثمان تصلی علیہ ملائکۃ السماء، فرمایا جب عثمان، میرے عثمان کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا تو اس وقت عثمان کی شان یہ ہوگی کہ آسمانوں کے فرشتے آپ پر درود بھیج رہے ہوں گے، آپ پہ درود کا نزول ہو رہا ہوگا۔ آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یوم شہادت ہے تو آج سے صدیوں پہلے جب سرکار عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار جام شہادت نوش کر رہے تھے تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیب کی خبر کے عین مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے آسمانوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ درود و سلام کے تحفے بھیج رہے تھے۔ صاحبان ذی وقار، محرم الحرام شریف کی آمد ہے، ذی الحجۃ الحرام ہم سے جدا ہو رہا ہے، پچھلا سال جا رہا ہے اور اگلا سال آنے والا ہے۔ سال کا اختتام بھی عظیم المرتبت شہادت پہ ہوتا ہے اور سال کا آغاز بھی عظیم المرتبت شہادت سے ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات کریں تو حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں بارے دیگر شہادت عثمان کی خبر ارشاد فرمائی۔ اگر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بات کریں تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر بھی اپنی حیات ظاہری میں بیان فرمائی۔ اور پھر اگر میدان کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو وہ 3 دن تک لگاتار ان پہ پانی بند رہتا ہے، اسی عالم میں کہ وہ پیاسے ہیں ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑتا ہے اور وہ جام شہادت نوش کر دیتے ہیں۔ اور آج مدینہ طیبہ کا منظر تو بڑا عجیب ہے، وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے خریدے ہوئے کنویں اور وقف کیے ہوئے کنویں سے سارا مدینہ پانی پیتا رہا، سارا مدینہ پانی پیتا رہا، آج وہی عثمان ہیں جن پہ 40 دن سے پانی بند تھا اور 40 دن کے بعد انہیں جو ہے وہ بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یار لوگ بڑے عجیب ہیں کہ جو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو کر دیتے ہیں مگر شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور وہ یار لوگ بھی بڑے عجیب ہیں کہ جو شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر تو کرتے ہیں، آپ کی مظلومیت کا تذکرہ تو ہوتا ہے، آپ کی مظلومیت پہ تو آنسو بہاتے ہیں، مگر جب شہادت امام علی مقام امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو تب ان کی حالت بگڑ جاتی ہے۔ یاد رکھیں جس طرح امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ضروری ہے، اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جن کی بیعت کی اور جن کے زمانہ خلافت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیش و عشرت کی عظیم زندگی گزاری، حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت فاروق اعظم ہوں یا حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان سے محبت بھی ضروری ہے۔ اگر حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے شہید کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خبر دی تھی کہ یہ شہید ہوگا، تو پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کی بیعت کی تھی وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید مظلوم کہیں کہ جن کی شہادت کی خبر حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نانا جان حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔